اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے اراکین بلدیہ، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، صدور و معتمدین، اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، آپ تمام کی دعاؤں اور محنتوں و کوششوں و کاوشوں کا نتیجہ کہ آج آپ اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 64 برس کے اس کامیاب سفر کے جشن کا حصہ بن رہے ہیں، اور 64 برس کی تکمیل پر میں اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب معزز رکن پارلیمنٹ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی قوم اور کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت اپنی تاریخ کو جب بھلا دیتی ہے تو دنیا بھی اس کو بھلا دیتی ہے، اور آج جب ہم 64 برس کی تکمیل پر جشن منا رہے ہیں تو ہم کو اور آپ کو مل کر ان شخصیات کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اس جماعت کے لیے اپنا پسینہ دیا، اپنا خون دیا، اپنا وقت دیا، اپنی توانائی دی، اپنی آواز دی، اپنی ہمت دی، اپنا جوش دیا، اپنا ولولہ دیا، اپنا اوٹ دیا، ان کو بھی یاد کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ نہ صرف ہم کو اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، بلکہ اس سفر میں کھاندے سے کھاندا ملا کر ہر قدم پر آگے بڑھنے والے لوگوں کو بھی یاد کرنا لازم و ضروری ہے۔ بے شمار لوگ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، کئی شخصیتیں
آج اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی خدمات، ان کا کام، ان کا جذبہ، ان کی قربانیاں، ان کا ولولہ، ان کی ہمت آج بھی ہمارے درمیان میں زندہ ہے، اور ایک نیا عزم، ایک نئی ہمت اور ایک نئے جنون کو پیدا کرنے کا ہم کو حوصلہ دیتی ہے۔ اور اس بات کو بھی نوجوانوں کو یاد رکھنا ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین آج جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا نام ہے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں، نہ صرف بر صغیر میں بلکہ ساری دنیا میں مجلس اتحاد المسلمین کو آج جانا جا رہا ہے، پہچانا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ 64 برس کے سفر میں ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا، اور وہ دیانتداری، وہ اخلاص، وہ ایمانداری آج دنیا کو مجبور کر رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے اور مجلس کو تسلیم کرنے کے لیے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کا آغاز ایسے وقت میں کیا جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے دامن میں صرف خوف تھا اور مایوسی تھی، تخت و تاج لٹ چکا تھا، محلات ویران ہو چکے تھیں، جاگیریں لٹ چکی تھیں، لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، بستیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھیں، عزتیں عصمتیں لٹ رہی تھیں، کنووں میں پانی کم، ہماری تیرتی ہوئی لاشیں تھیں، یا تو پھر کنووں میں پانی کم اور ہمارا خون زیادہ تھا۔ ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا تو لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے حیا پر انگلیاں اٹھائیں، الزامات لگے۔ ارے آج بھی الزامات لگتے ہیں، آج سے کئی برس پہلے احیا کے وقت بھی، 64 برس پہلے بھی احیا ہوا تو الزام لگا کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی، کیا ضرورت ہے مجلس کے احیا کی۔ لوگوں نے یہاں تک کہا کیا باپ اور بیٹے کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچی کہ اتنے لوگوں کا قتل عام ہوا، اتنی عصمتیں لٹیں، اتنی عزتیں لٹیں، اتنی آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں، محلات لٹ گئے، جاگیریں لٹ گئیں، منصب لٹ گیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ باپ اور بیٹے کو ایک جنون ہے کہ مجلس کا حیا کریں۔ کیا ضرورت ہے مجلس کی، کہا لوگوں نے اس وقت، اور یہ بھی کہا کہ مجلس سے اور خون خرابہ ہوگا اور تباہی و بربادی ہوگی۔ لیکن اللہ فخر ملت علیہ رحمہ مولوی محمد عبد الواحد اویسی کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ سالار ملت علیہ رحمہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ مرحوم اسماعیل زبی صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ اس وقت ہر شخص جس نے ساتھ دیا، جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے،
اللہ ان سب کے قبروں کو نور سے بھر دے کہ ان لوگوں کی محنت تھی، کوشش تھی کہ آج آپ کو، ہم کو یہ دن نصیب ہوا، اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ کہ آج آپ اور ہم اس 64 سال کی تکمیل کے جشن منانے کی اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو شاید آج کا یہ دن ہم کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو شاید یہ دارالسلام نہ رہتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو شاید یہ دارالسلام کا میدان جس میں آپ ہم بیٹھے ہیں، یہ میدان باقی نہ رہتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو یہ دارالسلام کی رونق برقرار نہ رہتی۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو یہ انجینئرنگ کالج کی عمارت نہ ہوتی۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو پھر یہ فارمیسی کی بلڈنگ نہ ہوتی۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو MBA کی یہ عمارت نہیں ہوتی۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو MCA کی عمارت نہ ہوتی۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو آرکیٹیکچر کالج کی عمارت نہ ہوتی۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو دارالسلام بینک نہ ہوتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو OAC ہاسپٹل جیسی وسیع تر عمارت و دواخانہ نہ ہوتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو اسرا ہاسپٹل جیسا ہاسپٹل ویسا دواخانہ نہ ہوتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، تو ہمارے اراکین بلدیہ نہ ہوتے۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو یہ سجے سجائے ڈائس نہ ہوتے۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی جیسے رکن پارلیمنٹ و رکن اسمبلی نہ ہوتے۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو اورنگ آباد میں MP نہ ہوتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو بہار میں اراکین اسمبلی منتخب نہ ہوتے۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو مہاراشٹرا کی اسمبلی میں ہمارے اراکین اسمبلی نہ ہوتے۔ ارے یہ سب کچھ دین ہے تو فخر ملت علیہ رحمہ کی قربانیاں دور اندیشی کا نتیجہ۔ آج جو کچھ بھی ہے، یہ سالار ملت کی محنت، کوشش و قربانی کا نتیجہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست جماعت کہتے ہیں لوگ، مجلس پر الزامات لگاتے ہیں۔ غیر تو غیر، اپنوں نے بھی کبھی نہیں بخشا ہم کو۔ ہم نے اپنوں کے الزامات کو بھی برداشت کیا، اپنوں کی تہمت کو بھی قبول کیا، اپنوں کی جو بھی باتیں تھیں، چاہے اچھی یا بری، ہم نے اس کو بھی سہا اور آگے بڑھتے گئے۔ احیاء مجلس کے ہونے کے بعد آج سے 64 برس پہلے پسل بنڈے میں 2 مارچ کو مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کا جلسہ ہوا۔ 2 مارچ کو احیاء ہوا، لیکن احیاء سے پہلے کے بھی چند واقعات کو بیان کروں تاکہ نوجوان واقف ہوں۔ عبد الواحد اویسی نے، فخر ملت نے مجلس کی قیادت کو یوں ہی نہیں لی۔ جب مجلس کی قیادت کو لینے کی خواہش کا اظہار کیا،
تو زندگی کے ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے کے در پر دستک دی گئی تھی، جا کر التجا کی گئی تھی۔ سرزمین دکن کے مایا ناز طب کے میدان سے تعلق رکھنے والوں کے در و دروازے پر دستک دی گئی تھی، اور بولا گیا تھا کہ مجلس کی صدارت کو لے لو۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے دروازے پر دستک دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ مجلس کی صدارت کو قبول کر لو۔ بڑے بڑے قابل لوگوں سے درخواست کی گئی، اس وقت کے جاگیرداروں سے، منصبداروں سے، انعامداروں سے، ڈاکٹروں سے، وکلاؤں سے، صنعت کاروں سے، ہر ایک سے درخواست کی گئی تھی کہ مجلس کی صدارت کو لے لو۔ کبھی یہ درخواست، یہ فریاد کہ مجلس کی صدارت کو لے لو، کبھی گولکنڈہ کی اس بلند فصیل سے ٹکرائی اور مایوس لوٹی، تو کبھی یہ درخواست و التجا کہ مجلس کی صدارت کو لے لو، کبھی چار مینار کے ان بلند میناروں سے ٹکرائی اور مایوس لوٹ گئی، تو کبھی یہ درخواست کہ مجلس کی صدارت کو قبول کر لو، ان مظلوم مسلمانوں کی قیادت کو قبول کر لو، یہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی قیادت کو قبول کر لو، تو کبھی یہ درخواست دبل پورے کے دروازے سے ٹکرا کر مایوس لوٹی۔ تو ہر دروازے سے ٹکرائی اور مایوس لوٹی، اور آخری در پر پہنچی تو کس کے در پر آئی؟ محمد عبد الواحد اویسی ایڈوکیٹ کے پاس پہنچی، اور جب پہنچی تو کیا جملے تھے؟ مولوی صاحب ہر کسی سے درخواست کی، ہر کسی سے التجا کی، جنہوں نے مجلس کے نام پر اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھ کر عزت کمائی، دولت کمائی، ان سے بھی درخواست کی، لیکن سب نے انکار کیا۔ اب آخری امید آپ ہیں، بتائیے مول صاحب، کیا آپ مجلس کی اور اس مظلوم مسلمانوں کی قیادت کے کانٹوں بھرے تاج کو قبول کرنے تیار ہے؟ اللہ فخر ملت محمد عبد الواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے کہ ایک سیکنڈ کا وقت نہیں لیا اور کہا ہاں میں مجلس اور یہ مظلوم مسلمانوں کی قیادت کے کانٹوں بھرا تاج قبول کرتا ہوں۔ اس وقت لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ فخر ملت نے 1 منٹ کا بھی وقت نہیں لیا۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آج ہم اس ایک دارالسلام میں کھڑے ہیں، اس ایک دارالسلام کو جانتے ہیں، لیکن اس وقت سارے دکن میں، اس وقت کے ریاست حیدرآباد کے ضلع کے ہر ہیڈ کوارٹر میں دارالسلام تھا، ہر ہیڈ کوارٹر میں دارالسلام تھا۔ اب میں مزید تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور بولوں گا کہ اس وقت کے لوگوں نے، سالار نے مجھ سے کہا میاں اس وقت جب تمہارے دادا نے مجلس کی صدارت لی تھی تو اس وقت آ کر کاغذات ہے، کہا کہ مختلف اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں دارالسلام ہیں، ان کے کاغذات ہیں۔ تو مرحوم صدر فخر ملت علیہ رحمہ نے کہا کہ کاغذات دینے سے پہلے کاغذات کی فہرست بنائیے، اس پہ گواہوں کی دستخط کریے، اور پھر میرے حوالے کرنے کے بعد میری دستخط لیجئے۔
کہ یہ جائیدادوں کے کاغذات عبد الواحد اویسی کو حوالے کیے گئے موجودہ گواہوں کے درمیان طے ہوا، لیکن ایک بھی کاغذ نہ آیا نہ ملا، نہ یہ دارالسلام کا کوئی کاغذ ملا۔ مجلس کا احیا 2 مارچ کو ہوا، اور جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست جماعت ہے، میں آج ان لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کو اپنے لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر وہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست جماعت نہیں ہے۔ 2 مارچ کو سب سے پہلی قرارداد، 2 مارچ آج سے 64 برس پہلے سب سے پہلی قرارداد جو مجلس اتحاد المسلمین کے اجلاس میں احیا کے وقت منظور کی گئی تھی، وہ آج میں یہاں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ پسل منڈے کے جلسے عام میں مجلس اتحاد المسلمین نے جو قرارداد پڑھی تھی، وہ قرارداد یہ ہے، یہ جلسے عام مجلس کے دستور کو بیک آواز منظور کرتا ہے اور مجلس کو غیر فرقہ وارانہ احساس پر باشندگان ہند کی مؤثر سیاسی تنظیم قرار دیتا ہے، اور مجلس کو گوشے گوشے میں پھیلا دینے کا صدر مجلس کو اختیار دیتا ہے، اور اس قرارداد میں ہندو مسلم اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے اس جلسے عام کی یہ قطعی رائے ہے، سنو سننے والوں، مجلس اتحاد المسلمین کے اس جلسے عام کی یہ قطعی رائے ہے کہ ہندو مسلم اتحاد اور بین طبقہ جاتی اشتراک ہی سے ملک کی تعمیر و ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ قومی اتحاد کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے، قومی اتحاد کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے، ہندو مسلم اتحاد کو پروان چڑھانے اور بین طبقاتی جاتی اشتراک کو عام کرنے کے لیے مسلمانوں نے آندھرا پردیش وہ ہند، مسلمانوں نے آندھرا پردیش وہ ہند اپنی پوری توانائی صرف کرنے کا یقین دلاتے ہیں۔ یہ اجلاس فرقہ وارانہ، سنو، یہ اجلاس فرقہ وارانہ سیاست کی مذمت کرتا ہے اور مشترک سیاست پر اپنے ایقان کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ہے مجلس کی تاریخ، یہ ہے حقیقی مجلس اتحاد المسلمین۔ لیکن الزام لگانے والے الزام لگاتے مجلس پر، ہم کو پرواہ نہیں ہے۔ الزام لگانے والے تم لگاؤ الزام، ہم کو پرواہ نہیں ہے۔ ہم اپنی جدوجہد اپنے کام کو جاری رکھیں گے۔ ارے آج 64 برس کی تاریخ میں نشے و فراز ہے، عروج و زوال ہے، مصیبتیں ہیں، قربانیاں ہیں، جیل ہے تو گولیاں بھی ہیں، جانوں کی بازیاں بھی ہیں، لیکن ہم نے اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑا۔ فخر ملت علیہ رحمہ کو جیل میں ڈالا گیا، جیل میں تھے، اور
11.5 महीने जेल की सोहबतों को बर्दाश्त किया, लेकिन जैसा अहमद पाशा कादरी साहब ने कहा, क्या मुतालबा था? एक तो नाम ये नहीं रखना, दूसरा सियासत में हिस्सा नहीं लेना। लेकिन फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम को भी बरकरार रखा, सियासत में हिस्सेदारी का भी आगाज, जिद्दोजहद का आगाज किया। और जिस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर का आगाज किया था, तो मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी ने उस वक्त क्या कहा? अहिया के वक्त मैंने ये जो करारदाद पढ़ी, ये करारदाद की मंजूरी हासिल की, तो उसके बाद क्या कहा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने? उन्होंने उस वक्त के मुसलमानों से अपील की थी कि मुसलमानों, हिफाजत दीन सुनो। उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि मुसलमानों, हिफाजत दीन, खिदमत इंसानियत और वतन की दिफा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। हिफाजत दीन, खिदमत इंसानियत और वतन की दिफा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। ये बात थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। उन्होंने ये भी कहा था, फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने ये भी कहा था कि हम मुंतशिर होकर अपने अबनाए वतन पर बोझ बनना नहीं चाहते। हम मुंतशिर होकर अपने अबनाए वतन पर बोझ बनना नहीं चाहते। हम 11 करोड़ मुसलमान, सुनो सुनो नौजवानों इस जुमले को। क्या जुमला फख्र मिल्लत ने अदा किया? हम 11 करोड़ मुसलमान फकीरों की फौज या जराइम पेशा की टोलियों में तब्दील होना नहीं चाहते। हम अपनी कमजोरी को मुल्क की कमजोरी तस्वुर करते हैं। हम खुशहाली चाहते हैं ताकि मुल्क खुशहाल रहे, ताकि मुल्क खुशहाल रहे। 11 करोड़ मुसलमान फकीरों की फौज या जराइम पेशा की टोलियों में तब्दील होना नहीं चाहते। क्या जुमला है? गौर करो कि कैसे कैसे अल्फाज, कैसे जुमले होते थे फख्र मिल्लत के। जराइम पेशा टोलियों में तब्दील होना नहीं चाहते। हम फकीरों की टोलियों में तब्दील होना नहीं चाहते। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये दुनिया के सामने है। जिस वक्त फख्र मिल्लत को गिरफ्तार किया गया, घर की लाइट, घर का पानी, बैंक के खाते सब कुछ जब्त कर लिए गए थे। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे इन हालात में मजलिस आगे बढ़ रही थी। जिस वक्त मजलिस के सियासी सफर का आगाज हुआ, तो जेल से रिहाई के बाद 3 साल में फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने 3 और सालार मिल्लत ने, फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान और सालार मिल्लत ने मिलकर 3 साल में 338 जलसे किए। कितने? 338 जलसे। और जब जलसे करते तो कोई लाइट देने वाला नहीं होता, कोई पानी देने वाला नहीं होता, कोई स्टेज पर बैठने वाला भी नहीं होता, कोई माइक भी देने वाला नहीं होता। लोग अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों में से झांक कर देखते, जलसों में आकर बैठते भी नहीं थे। ऐसा वक्त, ऐसा दौर था।
باپ تقریر کر رہا ہے تو بیٹا سن رہا ہے، بیٹا تقریر کر رہا ہے تو باپ سن رہا ہے. ایک یا دو لوگ ہیں یا تین لوگ ہیں بمشکل، لیکن جوش جذبے میں کمی نہیں آئی. اور وہ 3 سال کی جدوجہد و کوشش کا نتیجہ کہ جیسا ابھی پاشا قادری صاحب نے کہا کہ 1960 کے بلدی الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملی، مجلس کامیاب ہوئی، آگے بڑھتے گئی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کبھی مجلس نے، بس آگے ہی بڑھتے گئی. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس وقت مجلس کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا تھا اس وقت مجلس کے پاس بقول سالار کے سالار کہتے تھے کہ ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا ہمارے پاس. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پہلی کانفرنس ہوئی تھی اور اس پہلی کانفرنس میں اس وقت کے معتمد عمومی خواجہ نظام الدین صاحب نے سالانہ کانفرنس میں اپنے سالانہ رپورٹ پیش کی تھی اور کہا تھا کہ جماعت کو 1 سال میں، سنو، جماعت کو 1 سال میں 7,015 روپے کی آمدنی ہوئی، 7,015 روپے کی آمدنی ہوئی اور 7,125 روپے رقم خرچ کیے گئے، 7,125 روپے خرچ کیے گئے، جبکہ جماعت کو 1,152 روپے کا قرض ہے. جماعت کو 1,152 روپے کا قرض ہے. غور کرو. ارے لوگ آج اس قیادت کو بدنام کرتے ہیں، بے ایمان کہتے ہیں. ارے دیانتداری کا اور کیا ثبوت دوں کہ اس وقت ٹوٹا قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں ملا تھا، 1,152 کروڑ کا قرض تھا. اور آج فخر ملت، سالار ملت اور نقیب ملت کی محنت، کوشش اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں کروڑ کے اثاثے آج مجلس اتحاد المسلمین کے ہیں. کیا معمولی بات ہے؟ اگر بے ایمان ہوتے تو دارالسلام حاصل نہ کرتے، اگر بے ایمان ہوتے تو یہ تعلیمی اداروں کا جال نہ بچھاتے، اگر بے ایمان ہوتے تو قوم ملت کے نام یہ اثاثے نہیں دیتے. نہ فخر ملت، نہ سالار ملت، نہ نقیب ملت، نہ اکبر الدین اویسی، نہ احمد پاشا قادری یا کوئی بھی مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی مالک نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے اثاثوں کے مالک نہیں ہے. مالک اگر کوئی ہے تو وہ سرزمین دکن کا غیور مسلمان ہے، اور ان مالک کے ملکیت کی حفاظت کرنے والے محافظوں کا نام عبد الواحد اویسی تھا، سلطان صلاح الدین اویسی ہے تو اسد الدین اویسی ہے یا اکبر الدین اویسی ہے یا احمد پاشا قادری ہے. ہم محافظین ہیں، ہم تو چوکیداری کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں آپ کی اثاثوں کی. جب تک رہیں گے تب تک دیانتداری سے کام کریں گے، پورے اخلاص کے ساتھ کام کریں گے. آج مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 10th میں کہ بچوں کی امتحان کی پوری فیس دی جاتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پورے کوسچن پیپرز دیے جاتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سرکاری مدارس، اردو سرکاری مدارس کے طلباء و طالبات میں
بستہ، وہ لانگ بک اور قلم باکس دیا جاتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر وقت جب کبھی بھی فسادات ہوئے تو ان فسادات میں اپنی موٹر سائیکل پر فسادات میں تنہا گھومنے والے کا نام سلطان صلاح الدین اویسی تھا۔ چاہے وہ سبزی منڈی کا فساد ہو، چاہے وہ نیمولی اڈے کا فساد ہو، چاہے وہ امبر پیٹ کا فساد ہو، چاہے وہ نظام آباد کا فساد ہو، چاہے وہ کوئی بھی فساد ہو، تنہا نکل جاتا تھا۔ اس مرد مجاہد کا نام سلطان صلاح الدین اویسی تھا۔ فسادات میں کرفیو میں لوگ پریشان، گھر گھر دستک دے کر اناج پہنچاتی تھی ان فسادات کے دور میں۔ نوجوانوں تم نہیں جانتے، اس وقت بھی مجلس کام کرتی تھی، مجلس کی جانب سے کرفیو رہتا تھا، ایک ایک مہینے کا کرفیو، 20 دن کا کرفیو۔ لوگ اناج کے لیے پریشان، دواؤں کے لیے پریشان، دودھ کے لیے پریشان، تو اس دارالسلام کے مرکز سے دودھ پہنچایا جاتا تھا، اناج پہنچایا جاتا تھا، دوائیں پہنچائی جاتی تھی۔ مجلس کیا کری پوچھتے ہیں لوگ۔ ہم نے کام کیا، سالار کی زندگی میں دوائیں پہنچائی گئی تھیں، ہندوستان کے باہر بھی۔ سالار کی زندگی میں گجرات کے فسادات میں ڈاکٹروں کی ٹیم کو اویسی ہاسپٹل سے بیرسٹر اویسی کی قیادت میں پہنچایا گیا تھا گجرات، اور وہاں کے معصوم لوگوں کی مدد کی گئی۔ کئی سرجریز ہوئے، کئی گولیاں نکالے گئے، کئی ٹاکے ہوئے، کئی دن تک۔ ممبئی کے فساد کے متاثرین کو سالار کی زندگی میں 21 لاکھ روپیہ دیا گیا۔ گجرات کے فسادات میں 26 لاکھ روپیے سالار کی زندگی میں دیے گئے۔ بابری مسجد کے مقدمے کے لیے مجلس کے اراکین اور مجلس کی جانب سے 50 لاکھ سے زائد کی امداد دی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے، صرف جذباتی تقاریر یا نعرے نہیں لگاتی۔ مجلس نے کام کیا۔ مجلس پہ تنقید کرنے والوں، میرا تم سے سوال ہے کہ تم نے کیا کیا؟ کیا کیا بتاؤ؟ چلو ہم تو گرتے پڑتے، رکشے والے، جھٹکے والے، بنڈی والے، پنچر جوڑنے والوں کی جماعت بولتے تھے مجلس کو، دیکھو یہ رکشے والے، یہ بنڈی والے آج دواخانے چلاتے ہیں، میڈیکل کالج چلاتے ہیں۔ یہ کام ہے مجلس کا۔ ارے آج مجلس کا کام کارنامہ کیا ہے پوچھتے ہیں۔ ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پہلے مجلس کے دارالسلام میں داخل ہونے کا راستہ یہ نہیں تھا، یہاں سے تھا، اس سیڑھیوں کے پاس سے، اور صرف ایک گاڑی رہتی تھی سالار کی جیپ۔ ارے الحمدللہ آج ادھر سے ادھر تک دیکھتا ہوں تو 4 پہیوں کی کتنی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ الحمدللہ کہ سائیکلوں کو ہٹاتے تھے اور ہٹانے کے بعد سالار کی گاڑی نکلتی تھی۔ 2 یا 3 لوگ، ہمارے بلالہ صاحب MLA ہیں، اس وقت بھی بلالہ صاحب تھے، بلالہ صاحب تھے اس وقت، عبداللہ بلالہ صاحب، ان کے پاس کیا تھی معلوم آپ کو؟ لونا ٹائپ موپیڈ تھی، گیئر ویئر نہیں رہتے تھے۔ تو اسد صاحب اور میں
اتوار کو اتوار آتے تھے، کیا تو بلالہ صاحب کی وہ موپیڈ چلانا ہے، وہ ایک ہی تھی۔ ارے باقی پورے سائیکل، رکشے، ارے آج ٹھنڈا پانی کا فریج ہے دارالسلام میں، اس وقت وہاں سے جاتے جالی تھی، گھڑے رہتے تھے، گھڑوں میں سے ٹھنڈا پانی پیتے تھے، اور جو گھڑے کا پانی پیا تو پھر وہ تو بہت ہی آگے نکل گیا۔ ابھی بھی پاشا سے کہوں گا کہ پاشا ایک گھڑا رکھو، نوجوانوں کو اس کا پانی پلاؤ۔ یہ تھا وقت۔ اور پھر مجلس آگے بڑھتی گئی۔ 1984 ناگندلا بھاسکر راؤ، این ٹی راما راؤ کا وقت، اگر چاہتے تو پیسے لے سکتے، مجلس کے ایم ایل ایز تھے، پیسے دے دو ہم تائید کریں گے، لیکن ہم نے پیسہ نہیں لیا، ہم نے اس وقت یہ انجینئرنگ کالج لیا اور دکن میڈیکل کالج لیا۔ اور آج ساری دنیا میں ہزاروں ڈاکٹرز دکن میڈیکل کالج سے کامیاب ہو کر برسرے روزگار ہے۔ امریکہ ہو، لندن ہو، جرمنی ہو، سعودی عرب ہو، ہمارے میڈیکل گریجویٹس، انجینئرنگ گریجویٹس ہیں۔ آج کیسا دواخانہ ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، خواب، ارادہ فخر ملت نے دیکھا تھا، خواب فخر ملت نے دیکھا تھا، ارادہ فخر ملت نے کیا تھا، اور اپنے خطبات میں کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری آواز ایوان اسمبلی میں گونجے گی، میرے نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری آواز ہندوستان کی پارلیمنٹ میں گونجے گی، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا خود کا میڈیکل کالج ہوگا، میری نظریں دیکھ رہی ہیں ہمارا انجینئرنگ کالج ہوگا، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے دواخانے ہوں گے، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ حیدرآباد کی بلدیہ پر ہمارا قبضہ ہوگا، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ دارالسلام مسلمانوں کا اتحاد کا مرکز نہیں بلکہ ایک تعلیم کا مرکز بنے گا۔ فخر ملت نے یہ کہا اور یہ خواب دیکھا اور ایک بیج بویا تو سالار نے ان خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کیا، میڈیکل انجینئرنگ کالج بنایا، دواخانے بنائے۔ آج سالار ملت کی زندگی میں اویسی ہاسپٹل میڈیکل کالج کا مکمل رقبہ 7.5 لاکھ اسکوائر فٹ تھا۔ کتنا؟ سالار کی زندگی میں 7.5 لاکھ۔ آج دکن میڈیکل کالج کا مکمل رقبہ، میڈیکل کالج کی بلڈنگ، اویسی ہاسپٹل کی عمارت، اس کے پیچھے فخر ملت ہاسٹل کی عمارت، اس کے پیچھے ایک اور عمارت نقیب ملت کینسر ریسرچ سینٹر کی عمارت، اور اس کے سامنے سالار ملت بوائز ہاسٹل کی عمارت، اور پھر سالار ملت آڈیٹوریم، اور اس کے بعد پرنسز اسرا ہاسپٹل کی عمارت۔ ان ساری عمارتوں کا رقبہ اگر لے لیتے ہیں تو 16.5 لاکھ کا رقبہ، اسکوائر فٹ کا رقبہ آج تعمیر ہوا۔ سالار کی زندگی میں اویسی ہاسپٹل 7.5 لاکھ اسکوائر فٹ، نقیب ملت کی صدارت میں 16 لاکھ اسکوائر فٹ سے زائد۔ ہاں میں مانتا ہوں ہرگز و قطعی اس بات کو نہیں بولوں گا کہ ہم مکمل کامیاب ہو گئے،
दवाखाना अच्छे से चल रहा है, दवाखाने में काम हो रहा है अच्छे से, हरगिज़ क़तई नहीं करूंगा। हां, फख्र मिल्लत ने ख्वाब देखा था, सालार ने बनाया है, अब हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चलाएंगे तो हमारी बात की नस्ल जरूर इसको चला लेगी। कौमों का काम चंद बरसों में या चंद साल में नहीं होता। कौमों का काम नस्ल दर नस्ल की कुर्बानी व मेहनत के बाद कामयाब होता है। इस बात को समझना होगा। आसान नहीं है दवाखाने चलाना। करीब 300 डॉक्टर्स हैं, तो 2000 से जायद का गैर तदरीसी अमला है, या इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, या आर्किटेक्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, ये सब कॉलेजों में करीब 4,500 लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। अरे ये काम तो हमने किया है ना। ठीक है कमियां हैं, ठीक है खामियां हैं, ठीक है बहुत कुछ करना है, लेकिन काम हो तो रहा है। फख्र मिल्लत ने ख्वाब देखा, सालार ने बनाया है, अब हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसके चलाने के साथ, और इसमें तौसी कर रहे हैं। क्या आज से 5 साल या 10 साल पहले क्या असरा दवाखाना आज जैसा है ऐसा था? ग्राउंड +1 आज कितनी बड़ी इमारत, 100 करोड़ लग गए। आसान नहीं है चलाना, मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है। सियासत करना, MLA शिप की जिम्मेदारी निभाना आसान है, लेकिन ये इदारे चलाना कांटों का ताज है, बहुत मुश्किल है। हम चला रहे, हम जानते हैं कैसा चला रहे। सिर्फ असरा ओवैसी दक्कन मेडिकल कॉलेज की तनख्वाहें करोड़ों रुपये में हैं। महाना 200 करोड़ का बजट है, खर्चा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह कभी देर से नहीं मिलती, वक्त पे मिल जाती है। अरे ये आसान नहीं है। कोविड के वक्त में हमने काम किया, क्या काम नहीं किया? कोविड के वक्त क्या मजलिस की जानिब से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं दिए गए? क्या ऑनलाइन डॉक्टर्स का कंसल्टेशन नहीं हुआ? क्या मजलिस की जानिब से दवाइयां नहीं दी गई? कोविड के वक्त मजलिस के अराकीन असेंबली की जानिब से क्या अनाज तकसीम नहीं किया गया? घर घर जाकर किया गया। सालार मिल्लत के नाम से कायम करदा मेरी जानिब से जो ट्रस्ट है, सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, हमने उस ट्रस्ट की जानिब से हैदराबाद के कोने कोने तक अनाज तकसीम कर किया। कहीं से भी आवाज आने दो। हमने ये नहीं देखा कि भूखा कौन है, उसका मजहब क्या है, क्या वो खुदा को मानने वाला है, क्या वो अल्लाह को मानने वाला है, या वो भगवान को मानने वाला है। हमने ये नहीं देखा। हमने इंसानियत की खिदमत की, जो फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने अहियाए मजलिस के वक्त कहा था, खिदमत इंसानियत। हमने इंसानों की खिदमत की, भूख को मिटाने की कोशिश की। कितना राशन के किट्स दिए, और फिर कोविड के वक्त स्कूल बंद थे तो टीचरों की मदद की, टीचर्स को हमने इमदाद दी, हुफ्फाज को हमने इमदाद दी, अइम्माओं को हमने इमदाद दी। टैक्सियां खराब हो गई तो बना कर दिया, ऑटो खराब हो गए तूफान में तो बना कर दिया। बैठा है यहां पे मजलिस का एक कारकुन, घर घर जाकर रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन बनाकर अपनी टीम के साथ 100 घरों की मशीन को बनाया।
یہ کام کیا ہم نے، مائیگرنٹ ورکرز کو ہم نے مدد کی، اور پھر دینی مدارس کو اناج بھی ہم نے بھیجا، خانقاہوں میں بھیجا۔ سیکنڈ کووڈ میں 40,000 فیملی پیک کھانا بنا کر دن میں 4,000 لوگوں کا کھانا پکتا تھا۔ کوئی معمولی بات ہے میرے بھائی؟ روزانہ بن رہا ہے۔ چندرائن گٹے کے اراکین بلدیہ اور سمد بن عباس، سلیم بیگ، شاہ صاحب وہاب، ہمارے کارپوریٹرز مل کر وہاں پہ بیٹھ کر روزانہ 4,000 لوگوں کا کھانا بناتے تھے اور پھر وہ کھانے کے پیکٹوں کو تقسیم بھی کرتے تھے۔ ارے یہ کام کیا کسی نے کیا؟ کیسا کام؟ ارے مجلس نے یہ کام کیا۔ فلڈز میں 32 میڈیکل کیمپ اویسی ہاسپٹل کے جانب سے کیے گئے۔ 1,30,00,000 روپے کی ادویات کو ہم نے تقسیم کیا۔ کتنے؟ 1,30,00,000۔ کووڈ فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو اور اس کے بعد فلڈز، اگر یہ سب ملا لیں تو 12 کروڑ سے زائد پیسہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اکبر الدین اویسی نے خرچ کیا۔ تو اکبر الدین اویسی کی کیا حیثیت، کیا بساط؟ ارے میں جو کچھ بھی ہوں جماعت کا طفیل ہے، میرے والدین کی دعا ہے، میرے کارکنوں کی دعائیں ہیں، محنتیں ہیں، اس وجہ سے اس قابل بنا کے کچھ کر سکوں۔ آپ نہیں، آپ کی دعائیں نہیں، آپ کی وابستگی نہیں، آپ کا اعتماد نہیں، آپ کا بھروسہ نہیں، آپ کا جوش نہیں، آپ کا ولولہ نہیں، تو مجلس بھی کچھ نہیں، اکبر الدین اویسی بھی کچھ نہیں۔ اکبر الدین اویسی کے الفاظ، اکبر الدین اویسی کا جوش، اکبر الدین اویسی کا جذبہ، اکبر الدین اویسی کی خدمات ترجمانی کرتا ہے اس عوام کی، جس عوام کا اعتماد و بھروسہ مجلس اور اکبر الدین اویسی کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کا کام۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام پر آج ایک اسکول بنا تھا پہلے، کہاں پر؟ نشیمن نگر میں۔ نشیمن نگر ایک اسکول کا وعدہ تھا، نشیمن نگر میں اسکول، ریاست نگر میں اسکول، امبر پیٹ میں اسکول، حافظ بابا نگر میں اسکول، نرخی پھول باغ میں اسکول، پھر اس کے بعد عمر کالونی میں نیا اسکول بن رہا ہے، پھر سلالہ میں اسکول بن رہا ہے، اور KG to PG فاطمہ اویسی کیمپس، فخر ملت علیہ رحمہ کی اہلیہ کا نام فاطمہ تھا، جنہوں نے مجلس کے لیے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ اس جماعت کے لیے ہماری خواتین نے بھی اپنا تعاون دیا۔ شوہر جیل میں ہے، گھر کا پانی کٹا ہوا ہے، لائٹ کٹی ہوئی ہے، دانے دانے کو اولاد محتاج ہے، لیکن اس بہادر عورت نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور مجلس کو قائم ہونے میں تعاون دیا، مدد کی۔ اس لیے آج بلہ گڑے میں فاطمہ اویسی KG to PG کا عالی شان کیمپس ہے۔ ارے دیکھو، کبھی وقت نکالو اور جا کر دیکھو اویسی ہاسپٹل کا کیمپس آج کیسا ہو گیا۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا کیمپس ہے۔ ہم بیان کر رہے ہیں ہماری عظمت کو، ہم بیان کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ ہم انہی کے جانشین ہیں جنہوں نے تاج بنایا تھا کبھی
ہم انہی کے وارث ہیں جنہوں نے لال قلعہ بنایا تھا، ہم انہی کے وارث ہیں جنہوں نے چار مینار اور قطب مینار بنایا تھا۔ کہ فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس 1,90,000 اسکوائر فٹ پہ تعمیر ہو چکا، تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، اور نرسری سے لے کر PG تک مفت تعلیم کا انتظام اس تعلیم کے مرکز میں ہوگا۔ آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے چلائے جانے والے اداروں میں ہزاروں کی تعداد میں بچے زیر تعلیم ہیں۔ ہمارے بچے 10th بھی پاس کر کے نکل چکے ہیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بن رہے ہیں، MBA میں بھی داخلہ حاصل کیا ہمارے اسکول سے پڑھنے والے۔ اور پھر مغل پورے میں ایک پرانا شادی خانہ تھا عشرت محل کے نام سے، وہاں پر بھی 64,000 اسکوائر فٹ کی عمارت کو ہم نے تعمیر کیا۔ ارادہ تھا وہاں پر بھی ایک اسکول، لیکن اس اسکول کی تعمیر کا آغاز کرنے کے بعد ہم نے تالاب میر جملہ میں ایک پرانا مشہور اسکول تھا جس کا نام ڈازلنگ اسکول تھا، وہ ڈازلنگ اسکول بکنے کو آیا تھا تو میں نے خریدا اس اسکول کو، اور وہاں پر بھی 1,10,000 اسکوائر فٹ کی عمارت زیر تعمیر ہے۔ وہاں پر بھی ایک اور KG to PG کا کیمپس وہاں پر بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ مغل پورے میں جہاں اسکول کا ارادہ تھا تو اسکول کے بجائے ہم وہ مغل پورے کی اس عمارت میں کمپٹیٹیو ایگزام کے کوچنگ کلاسز کریں گے، نیٹ کی کوچنگ کلاسز ہوگی، MSET کی کوچنگ کلاسز ہوگی، ISET کی ہوگی، بار وکیل بننے کا جو انٹرنس ہوتا ہے وہ ہوگا، IIT کا انٹرنس کی کوچنگ ہوگی، 10th ڈراپ آؤٹ کی کوچنگ کا سینٹر ہوگا، 12th میں مخصوص سبجیکٹس میں جو کمزور ہوتے ہیں بچے ان کے کوچنگ کا سینٹر ہوگا، گریجویشن کے لیے کوچنگ کا ایک مرکز بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم ہمارے بچوں کو ان کے کیریئر کو بنانے کا ایک گائیڈنس کا ایک سیل بنائیں گے جس کے ذریعے لوگ ان کی رہنمائی کریں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے کیریئر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ نہ صرف وہ بلکہ اگر ہندوستان کی فوج میں ریکروٹمنٹ کا اگر آئے گا تو اس میں جانے کے لیے ٹریننگ دی جائے گی، CRPF کا اگر آئے گا تو وہ بھی بتائیں گے، پولیس کا آئے گا تو وہ بھی بتائیں گے، گروپ 1 کا ٹریننگ ہوگی تو وہ بھی بتائیں گے، بینکنگ سیکٹر میں نوکریاں آئیں گی تو وہ بھی رہنمائی کریں گے، انشورنس میں آئیں گی تو وہ بھی رہنمائی کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھے، تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حلقوں میں خوشحالی آئے، ہمارے گھروں سے جہالت کا خاتمہ ہو، اور علم کی روشنی جس کو فخر ملت علیہ الرحمن نے اس نور محل میں روشن کیا تھا، ہم وہ علم کی شمع کو حیدرآباد کے ہر گھر میں روشنی دینا چاہتے ہیں، اور علم کی روشنی سے ان گھروں کو ہم نئے اجالے دینا چاہتے ہیں، منور کرنا چاہتے ہیں ان کے مستقبل کو۔ یہ ہمارا ارادہ۔ کوئی ہے ہندوستان میں؟ کوئی ہے تو آ جائے اور بتا دے کہ مجلس جو کام کر رہی ہے، نقیب ملت جو کام کر رہے ہیں ان کی صدارت میں، اور اکبر اویسی جو کام کر رہا ہے، اس کے 1% بھی اگر کوئی کرنے والا ہے تو آ جائے۔ تنقید کرنے والوں کرو،
لیکن تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے انتشار نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے کام کیا، ارے میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے گولیاں کھائیں، ضرب کھائے، موت کے اور زندگی کے کشمکش میں تھا، لیکن اپنی زندگی کو جو آپ کی دعاؤں سے مجھے ملی، میں نے اس کو رائگاں نہیں کیا، ایک ایک دعاؤں کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک ایک اسکول کی عمارت کی تعمیر کے ذریعے غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہوئے اور بے سہاروں کو سہارا دینے کی فکر میں آگے بڑھتے ہوئے ایک ایک لمحہ گزار رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کو رائگاں نہیں کیا، ایک با مقصد زندگی جی ہے۔ جتنے دن ہیں با مقصد زندگی ہی جیوں گا۔ صبح نکلوں گا تو مقصد ہوگا، گھر کو واپس آؤں گا تو بھی فکر رہے گی اپنی قوم کو کس طریقے سے اٹھاؤں، کس طریقے سے اپنے نونہالوں کے مستقبل کو سنواروں، کس طریقے سے غریبوں کی مدد کروں۔ زندگی کی خواہشات میں یہ بھی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے 2 دواخانوں میں سے ایک دواخانہ فری کر کر اس دنیا سے چلا جاؤں۔ غریبوں کے لیے ہے مجھے انشاءاللہ اکبر الدین اویسی نے جو کہا ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کام کو بھی کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ہم پہ تنقید کرنے والوں، تم نے کیا کیا؟ کیا کیا بتاؤ؟ ارے ہندوستان کے مسلمانوں کی پسماندگی کا ہر کوئی ذکر کرتے ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کا ذکر ہوتا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کا ذکر ہوتا ہے، ہندوستانی مسلمانوں کی بدحالی کا ذکر ہوتا ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے بستیوں کی بدحالی کا ذکر ہوتا ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے ہر ناانصافی کا ذکر ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑا اگر کوئی المیہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اپنی قیادت کو بنانے میں ناکام رہا سوائے سرزمین دکن کے۔ ہے اگر یو پی میں ہماری آواز ہوتی تو ہم کیوں جاتے؟ بہار میں ہماری آواز ہوتی تو ہم کیوں جاتے؟ ارے آواز نہیں ہے، اگر ہے تو صرف ووٹ لیتی ہے، ووٹ لینے کے بعد مسلمانوں کو بھول جاتی ہے۔ ارے آج لوگ کہیں گے کہ مجلس مسلمانوں کی بات کر رہی ہے، اکبر اویسی مسلمان کی بات کر رہا ہے۔ ہاں مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ تھوڑا سنجیدگی سے سوچو، سنو میری اس بات کو، اس واسطے کہ ہندوستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اس وقت تک کامیاب، اس وقت تک ترقی یافتہ، اس وقت تک خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ملک میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو خوشحالی کا حصے دار نہ بنایا جائے، ترقی کا حصے دار نہ بنایا جائے، کامیابی کا حصے دار نہ بنایا جائے۔ آج گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ ہو، کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہو یا پھر سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو، کوئی بھی رپورٹ، جتنے بھی کمیشنز بنے سب نے کہا کہ سب سے پیچھے، سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ کہا یا نہیں؟ میں لیڈر ہوں، لیڈر کا کام کیا ہے؟
कमजोर का हाथ पकड़ना या ताकतवर का हाथ पकड़ना? लीडर का काम क्या है? गरीब का हाथ पकड़ना या अमीर का हाथ पकड़ना? लीडर का काम क्या है? जिसके पास तालीम है उसको तालीम देना या जिसके पास तालीम नहीं है उसको तालीम देना? लीडर का काम क्या है? जहां रोड है वहीं पे रोड डालना या जहां रोड नहीं वहां पे रोड डालना? तो आज अकबरुद्दीन ओवैसी इस मुल्क की खिदमत कर रहा है, कमजोर व पिछड़े मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए उनका हाथ पकड़ रहा है। तो क्या यह गुनाह है? आज मुसलमान पीछे है तो मुसलमान को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं। कल को अगर हिंदू पीछे होगा या सिख होगा या ईसाई होगा तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, ये अकबरुद्दीन ओवैसी उस हिंदू का भी हाथ पकड़ेगा और उसको भी आगे बढ़ाएगा। उस सिख का भी हाथ पकड़ेगा, आगे बढ़ाएगा। उस ईसाई का भी हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएगा। लेकिन सिर्फ हम पर इल्जाम फिरका परस्त हैं। अरे हम फिरका परस्त नहीं हैं, हम कमजोर परस्त हैं। हम जुल्म का शिकार होने वाले मजलूम की मदद करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। हक तलफी जिसकी हुई उसकी हक की लड़ाई लड़ने वालों का नाम मजलिस है। मजलिस के दरवाजे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मजलिस के दरवाजे खुले हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का दिल खुला है। मेरे दरवाजे और मेरे दिल पर मुसलमान भी दस्तक दे सकता है, हिंदू भी दस्तक दे सकता है, ईसाई भी दस्तक दे सकता है, सिख भी दस्तक दे सकता है, कोई भी दे सकता है। अल्लाह को मानने वाला भी दे सकता है, भगवान को मानने वाला भी दे सकता है, गॉड को मानने वाला भी दे सकता है, भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाला इंसान भी दे सकता है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम सबका काम करेंगे, हम सबका काम करेंगे। कोई भी दारुस्सलाम से मायूस नहीं लौटेगा। हमारी नजर में माथे पे तिलक लगाने वाला और सर पे टोपी पहनकर दाढ़ी पालने वाला भी बराबर है। एक सर पर टोपी पहनने वाला और दाढ़ी छोड़ने वाला मुसलमान हो या एक माथे पे तिलक लगाने वाला हिंदू हो, वो भी हमारे लिए बराबर है। हम आज इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? वो जो कमजोर है, वो जो पिछड़ा हुआ है, वो जो सबसे पीछे है, जिसको लिंच किया जा रहा है, जिसको लव जिहाद के नाम पर मारा वो पीटा जा रहा है, जिसको बीफ के नाम पर मारा जा रहा है, जिसको घर वापसी के नाम पे मारा जा रहा है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं जिसको दलित कहकर पीछे ढकेला जाता है, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। अरे आज हमारी लड़ाई किस बात की है? हमारी लड़ाई हक की है, हमारी लड़ाई इंसाफ की है, हमारी लड़ाई शिराकतदारी की है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है। हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं, हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। ये मुल्क मेरा भी उतना है जितना ये मुल्क नरेंद्र मोदी का है या राहुल गांधी का है। ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही है जितना सर पर टोपी पहनकर सुन्नत पालने वाले का है। अफसोस, अफसोस
जो लोग इख्तिदार पर आए कितने नौकरियां देने का वादा करे, क्या नौकरियां मिली? साल में 2 करोड़, 8 साल में 16 करोड़। अरे 16 करोड़ नौकरियां देना तो छोड़ो, डीमोनेटाइजेशन से लेकर आज तक मैं सिर्फ बातें नहीं कह रहा हूं, अरे अपने पास पूरे आदाद और शुमार को लेकर आया हूं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा कि अप्रैल 2020 तक 12 करोड़ 20 लाख हिंदुस्तानियां अपनी नौकरियों से महरूम हो गए। 16 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, करीब 12.5 करोड़ और दूसरे अगर मिला लें तो 15 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी रोजी रोटी से महरूम हो गया। और अच्छे दिन आए। कहां आए बाबा, किधर आए, कौन से अच्छे दिन? अरे हम तो नहीं दिए, लेकिन देने वालों तुमने और दिया। नौकरियों के लिए क्या नौकरियां मिली? तुमने और दिया। मुल्क की खुशहाली के लिए क्या मुल्क में खुशहाली आई? वोट देने वालों ने वोट दिया रोजी के लिए, रोटी के लिए, सरहद की हिफाजत के लिए, मईशत के इस्तेहकाम के लिए, रुपये के गिरते हुए खदर को उठाने के लिए, सनतों को बचाने के लिए। क्या सनतें बची या बंद हुई डीमोनेटाइजेशन के बाद? इनके आने के बाद सनतें महफूज हैं। चाइना आता जा रहा है अंदर, लेकिन हमारे वजीर आजम खामोश, बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं। आप बताओ क्या हाल है? खारिजा पॉलिसी नाकाम। यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे। मुतालबा करता हूं मैं हुकूमत हिंद से कि हमारे मासूम बच्चों को वापस लेकर आओ। जो भी जरूरी काम करना है करो। उनके माँ बाप तड़प रहे हैं, वो बर्फ में, सर्दी में वो तड़प रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। ऐ मोदी साहब, उनको वापस लाओ। सरहदें आज क्या हाल है आपके सामने है। 3 तलाक, एनआरसी, ये वो। अरे बाबा, इस मुल्क को क्या चाहिए? इस मुल्क को रोजी चाहिए, इस मुल्क को रोटी चाहिए, इस मुल्क को सुकून चाहिए, इस मुल्क को खुशहाली चाहिए, इस मुल्क को मजबूत सरहदें चाहिए, इस मुल्क को फिसादात नहीं चाहिए, इस मुल्क में मोहब्बत चाहिए। इस मुल्क में क्या चाहिए? लेकिन ये लोग मुल्क की तरक्की की बात नहीं करते, मुल्क की खुशहाली की बात नहीं करते। बात करते हैं तो बस सिर्फ कहे कि घर वापसी, लव जिहाद, लिंचिंग, बीफ, यही खबरस्तान, शमशान, फुला शुला, बस सिर्फ नफरत। अरे काम करो। नहीं, काम कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नफरत। क्या है बताइए? स्टार्टअप इंडिया सुने थे ना? हुआ कुछ स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आया? कहां है बताइए? एग्रीकल्चर में क्या हाल है? हमारी जीडीपी पूरी नीचे गिर गई। 2018 के प्री बजट इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इनकम है किसानों की वो 25% नीचे आएगी। किसान अपनी खेतियों को छोड़कर शहर का रुख कर रहा है। किसानों के खिलाफ कानून साजी, किसानों का एहतजाज, कानून को वापस लेना पड़ा। क्या है? अरे बताओ, एक कामयाबी बता दो मुझे। नाकाम नाकाम। और अपनी नाकामी को जब हम
منظر عام پر لاتے ہیں تو ہم سے دشمنی کی جاتی ہے. بلیک منی, ڈی مانیٹائزیشن, بلیک منی چلا جائیں گا, ایسا ہو جائیں گا. کہاں ہوا؟ بینکس ڈوب رہے ہیں. پنجاب نیشنل بینک کا کیا ہوا؟ ہزاروں کروڑ کا چونا لگا کر میل چوکسی بھاگ گیا, وہ مالویہ انہیں بھاگ گیا, وہ دوسرا انہیں بھاگ گیا. پرسوں ایک اور ایک آیا ہے, 23,000 کروڑ کا چونا لگا گیا ہے. ارے اپنے آپ کو چوکیدار کہتے تھے, وارے چوکیدار کیا چوکیداری کر رہا ہے؟ بینک کو چونا لگا رہے ہیں لوگ, چوکیدار بس کھڑا ہے, گلے میں سیٹی ہے مگر بجا رہا ہی نہیں ہے. پھر دیکھے تو چوکیدار کیا چوکیدار ہے, گلے میں سیٹی ہے, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, لیکن چائنا گھس رہا ہے, چوکیدار کچھ نہیں کر رہا ہے. یہی ہے آج صرف زہر اگلنے کی بات. مسلم بچی لباس نہیں پہن سکتی, حجاب نہیں کر سکتی. خیر, میں حجاب پہ بات نہیں کروں گا, پہلے اس پر بات کروں گا. کیا ہندوستان کی لڑکی کو, عورت کو اپنے پسند کا لباس پہننے کا حق نہیں ہے؟ یہاں پر بھی لڑکیاں ہیں, ہماری عزتدار بہنیں کھڑی ہیں, پولیس میں ہیں, وہ جو چاہے پہن سکتی, جو چاہے پہن سکتی, ان کا اختیار. کیونکہ ہمارا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی بھی خدا کو مان سکتے ہیں, کچھ بھی کھا سکتے ہیں, کچھ بھی پہن سکتے ہیں. بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو کچھ بھی کپڑا نہیں پہنتے, وہ اللہ یا بھگوان کو بس اتنا یاد کرتے کہ ان کو ہوش نہیں رہتا, ان کو ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی ہے کہ کپڑے کی. ارے ہر ایک کو حق ہے. جس طریقے سے یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی اپنے پسند کا لباس پہن کر چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنے کا حق ہے, اسی طریقے سے ہندوستان کی عورت کو بھی برقع پہننے کا حق ہے. بچیوں کی پڑھائی کی بات کرے, لڑکیوں کی پڑھائی کی بات کرے, اور آج لڑکیوں کو ان کے تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے. کیا یہ انصاف ہے؟ اس ناانصافی پہ آواز اٹھاتا ہوں تو میں فرقہ پرست کہلاتا ہوں. جس طریقے سے ہر ہندوستانی کو اپنے پسند کے کپڑے پہننے کا اختیار ہے, ویسے ہی مسلم بچی کو بھی اپنے پسند کے کپڑے پہننے کا حق ہے, اختیار ہے. ہم کو خوشی ہوتی ہے, ہم کو خوشی ہوتی ہے جب ہم سادھو سنت کو اپنا لباس پہن کر ایوانوں میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم کو خوشی ہوتی ہے جب مسلمان کو چہرے پہ داڑھی اور سر پر ٹوپی پہن کر ایوانوں میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہم کو خوشی ہوتی ہے جب ایک انگریز پادری اپنا لباس پہنتا ہے. ہم کو خوشی ہوتی ہے جب کرسچین نن اپنا سفید لباس پہنتی ہے, وہ بالوں کو چھپا کر وہ جھبا پہنتی ہے. ہم کو خوشی ہوتی ہے جب ایک مسلمان برقع بھی پہنتی ہے. لیکن آج معصوم ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے. کس طریقے سے اسکولوں کے سامنے تماشا ڈرایا گیا, دھمکایا گیا. ارے میں اس دارالسلام سے سلام کرتا ہوں اس ہمتدار بیٹی و بہن کو جس نے
اتنے بڑے جھنڈ کے سامنے بھی کھڑے ہو کر نعرے تکبیر اللہ اکبر کہا۔ ہم کو ناز ہے، فخر ہے، یہی تو خوبصورتی ہے اس ملک کی، یہی تو حسن ہے اس ملک کا۔ دستور اجازت دیتا ہے ہندو کو بھی، دستور اجازت دیتا ہے مسلمان کو بھی، دستور اجازت دیتا ہے سکھ کو بھی، دستور اجازت دیتا ہے عیسائی کو بھی۔ لیکن آج یہ لوگ ہندوستان کی یکجہتی، ہندوستان کی آپسی محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بڑے دھوم سے نکلے گا ان لوگوں کا بھی جنازہ۔ ہندوستان کی عوام ضرور نفرت پھیلانے والوں کو سبق سکھائے گی، ہندوستان کی عوام ضرور ان کو شکست دے گی، اور ایسے لوگوں سے ہمارے ملک کو آج ہم کو دستوری و جمہوری جدوجہد کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ اور ہم یہ مقابلہ صرف جذباتی تقاریر یا نعروں سے نہیں کر سکتے، یہ مقابلہ ہم کو کرنا ہے تو جمہوری انداز میں دستوری جدوجہد کے حصے دار بنتے ہوئے اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیج کر ان قانون کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اپنے نمائندوں کو ایوان میں بھیجنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجلس خائف ہو جائے گی، نہیں میرے بھائی، مجلس ڈرنے والوں کی جماعت نہیں، مجلس گھبرانے والوں کی جماعت نہیں۔ نہ فخر ملت گھبرائے، نہ سالار ملت گھبرائے، نہ نقیب ملت گھبرائے، نہ اکبر اویسی گھبرایا۔ ہم کسی سے ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے۔ فخر ملت کو جیل میں ڈالا لیکن وہ ڈرے و گھبرائے نہیں، سالار ملت کو 14 مرتبہ جیلوں میں ڈالا گیا لیکن وہ ڈرے یا گھبرائے نہیں۔ پولیس کے ذریعے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی تھی سالار پر بھی، لیکن وہ ڈرے یا گھبرائے نہیں۔ اور مجھ پر گولیاں ماری گئیں، ضرب لگے، دواخانے میں تھا، لیکن ڈرا نہیں، گھبرایا نہیں، اٹھ کے کھڑا ہوا اور اٹھ کے اپنے خطاب کے ذریعے ہندوستان کو ہلا دیا اور بتا دیا کہ ڈرنے والا نہیں ہوں، گھبرانے والا نہیں ہوں۔ اور آج اگر کوئی سمجھ رہا ہے، اگر آج کوئی سمجھ رہا ہے کہ میرے صدر پر گولیاں چلا کر تم میرے صدر کو ڈرا دو گے، یا مجلس ڈر جائے گی تو یا یہ ڈر جائیں گے، ارے احمقوں، نادانوں، یہ گولیوں سے تو ہمارا بہت بڑا پرانا رشتہ ہے۔ اللہ اگر اس سرزمین کو زبان دے گا تو یہ گواہی دیں گی گولیوں اور ہتھیاروں سے ہماری نسبت کی، یہ زمین گواہی دے گی۔ یہ اب کا نہیں، بہت پرانا رشتہ ہے، ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا، خدا را اس بات کو سمجھو، ہمارے دشمن آج ہم کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کیوں ختم کرنا چاہتا ہے؟ وہ آپ کی آواز کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہم کو ختم کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کی آواز ختم ہو جائے گی۔ کل کو اسد الدین اویسی رہے یا نہ رہے، اکبر الدین اویسی رہے یا نہ رہے، روز قیامت تک یہ دارالسلام آباد رہے گا اور مجلس اتحاد المسلمین زندہ رہے گی۔
آج اکبر اویسی نہیں تو کوئی اور سہی، کوئی اور نہیں تو کوئی اور سہی، اللہ کا کام شخصیت کا محتاج نہیں ہے، وہ رکنے والا نہیں ہے۔ ہم بھی زمین کی غذا بن جائیں گے تو اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہوتا ہے، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کون پیسوں کی امداد کا اعلان کرے، کون وہ گولیاں چلانے والوں کو مدد کا اعلان کرے، کون ان کے گھر کو جا کر ملے۔ واہ، خدا نہ خواستہ گولی کہیں اور چلتی اور اکبر الدین اویسی ان چلانے والوں کے گھر چلا جاتا تو کیا یہ میڈیا ایسی خاموش رہتی؟ یہی ہے، یہی تو شکوہ ہے، یہی تو شکایت ہے، یہی تو لڑائی ہے کہ تم ہم کو ایک نظر سے دیکھتے ہو اور ان کو ایک نظر سے دیکھتے ہو۔ جس نظر سے تم مودی کو دیکھتے ہو اسی نظر سے اویسی کو بھی دیکھو، جس نظر سے تم گاندھی کو دیکھتے ہو اسی نظر سے اویسی کو دیکھو۔ یہی ہمارا مطالبہ۔ ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے اس ملک پہ جتنا دوسروں کا۔ اس ملک کے حفاظت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اگر ہماری جان بھی دینی پڑی اور گردنوں کو کاٹنا پڑے تو مجلس اتحاد المسلمین اور ہندوستان کا مسلمان ہنستے ہنستے اپنے سینوں کو اور گردنوں کو پیش کر دے گا، لیکن اس ملک کو کبھی کمزور ہونے نہیں دے گا۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، لیکن آج ہر کوئی، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ پارٹی وہ پارٹی، سیکولر پارٹی فلاں پارٹی، میرے بھائی فرقہ پرستی کا زہر اتنا گھول دیا گیا ہے کہ آج مسلمان کا ووٹ تو سب کو ہونا ہے، لیکن مسلمان کی بات کسی کو نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے حقیقت ہے۔ کیا پورے اتر پردیش میں کسی کے مینیفیسٹو میں، کسی کے تقریر میں، کسی کے جملوں میں کوئی ایک بات ہندوستان کے سب سے بڑی اقلیت کی آپ سنیں؟ سیکولر جماعتوں سے سنیں، سیکولر پارٹیوں کے لیڈروں سے سنیں؟ نہیں۔ کیوں؟ ان کو ڈر ہے ہم ان کی بات کریں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم کو تو بس یہی ہے کہ ہم تو مظلوم کی بات کریں گے، ہم تو جس کا حق چھینا گیا اس کی بات کریں گے، ہم تو سبز گنبد کی بات کریں گے، والوں کی بات کریں گے۔ اگر ہم ان کی بات نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ان کو کسی اور کی ناراضگی کی فکر ہے، ہم کو اللہ کی ناراضگی کی فکر ہے۔ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں کام ہو رہا ہے، آپ کے سامنے 1100 کروڑ بجٹ جاری ہو چکا اور ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لڑائی لڑیں گے، جدوجہد کریں گے کہ بقایا بجٹ بھی آئے، ہم کوشش کریں گے۔ ہم نے تو کھل کر کہا جب تک مجلس ایوان میں رہے گی جدوجہد کرے گی۔ شادی مبارک 2 لاکھ لوگوں کو شادی مبارک میں مسلمانوں کو پیسہ دیا گیا، کوئی معمولی بات ہے؟ حالیہ اسمبلی کے سیشن میں ہم نے پرانے شہر کی ترقی کی بات کہی تو کتنی 14,800 کروڑ روپے کے پروپوزلز پرانے شہر کی ترقی کے لیے ہیں۔
उत्तर प्रदेश के मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम एमएलए से मैं पूछना चाहता हूं कि आप इतने करोड़ों रुपए का काम कभी अपने हलकों में लाए? हम ला रहे हैं। फ्लाईओवर्स हो, आज आ रहे हैं। तरक्याती सरगर्मियां हो, आ रही हैं। 2000 बच्चे अब तक ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पर बाहर जा चुके हैं। अब तक 16 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल चुकी हैं 2014 से लेकर अब तक। आज हम काम कर रहे हैं मेरे भाई, कोशिश कर रहे हैं हिकमत के साथ, समझदारी के साथ, इखलास के साथ, पूरी खुलूस के साथ। हम दुश्मन के बिछाए हुए जाल में फंसना नहीं चाहते, हम उस जाल को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यही सालार ने हमको सिखाया है। कमजोर जाले में फंस जाता है, ताकतवर जाले को तोड़कर आगे निकल जाता है। यही सालार कहते थे। आज हम काम कर रहे हैं। कामयाबी व नाकामी तो अल्लाह के हाथ है। कामयाबी व नाकामी अल्लाह के हाथ है। आज लोग बोल रहे हैं कि यूपी क्यों गए, वो गोलियां ऐसे मारे, वो गोलियां उधर लगी। अफसोस होता है, अफसोस होता है। अरे हम अपनी जान को हथेली में रखकर कौम मिल्लत के लिए निकले हैं। हम यतीम नहीं हैं। हमारे मरने पर, हमारे जनाजों पर भी रोने वाली हमारी औलाद है, हमारी बूढ़ी माँ है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, बीवी है, हमारे जनाजों पे रोने वाले हैं। फिर भी हमको अपनी जानों की परवाह नहीं। परवाह है तो अपनी कौम की, परवाह है तो अपनी मिल्लत की, परवाह है तो अपनी बेटियों की, परवाह है तो अपने बच्चों की, परवाह है तो अपने बुजुर्गों की। और आज ये बातें कि गोली नीचे लगी, अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। अरे 2 गोली खाकर तो देखो, जब पता चलेगा कि गोली खाने का दर्द क्या होता है। चाकू का एक ज़र्ब तो खाओ, उसके बाद पता चलेगा कि जख्म का दर्द क्या होता है। अल्लाह उसके रसूल की कसम, 10 साल हो चुके, एक भी रात बगैर कर्ब व दर्द के नहीं गई। एक भी रात इत्मीनान से सो नहीं पाया। एक भी रात बगैर दर्द के नहीं गुजरा। अरे हम जानते हैं, लेकिन इस दर्द को छुपाते हैं। किस लिए? ये सर हमारा नहीं है, ये सर कौम मिल्लत का सर है। अगर इस सर पर, इस चेहरे पर अगर जख्मों का कर्ब आ जाएगा तो दुनिया हमारी कौम को कमजोर समझेगी। इसलिए आज भी दर्द है, तकलीफ है, मुसीबत है, लेकिन फिर भी खड़ा हो हिम्मत के साथ उनसे मुकाबला करने के लिए जो हमारे वजूद और हमारी शिनाख्त को मिटाना चाहते हैं। आपके लिए है। अल्लाह का शुक्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं कि अल्लाह ने हमारे सदर को महफूज रखा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको महफूज रखे। अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये अदना सिपाही तेरी बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ करता है और ये दुआ मांगता है कि मौला
تو میرے صدر کی حفاظت کر لے، اگر تجھے چاہے تو میری جان لے لے، مگر میری جان کے عوض میرے صدر کی جان کی حفاظت کر لے۔ قوم ملت کو اکبر اویسی کی ضرورت نہیں ہے، قوم ملت کو اسد الدین اویسی کی ضرورت ہے، مجلس کو اسد اویسی کی ضرورت ہے، قوم اور ہندوستان کی مظلوم مسلمانوں کو ضرورت ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ضرورت ہے۔ اے اللہ تو ان کی جان کی حفاظت فرما، تو ان کی جان کی حفاظت فرما۔ آج صدیاں بیت جائیں گی، میری اس بات کو یاد رکھ لو، صدیاں بیت جائیں گی، پھر بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی جیسا لیڈر پھر ہندوستان میں پیدا نہیں ہوگا۔ فخر ملت سالار ملت نے 300 چلر جلسے کرے تھے، اور یہ جنونی، یہ ملت کا دیوانہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر 6 مہینے میں 100 سے زائد جلسے کر چکا ہے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر، نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ ہار اور جیت اللہ کے ہاتھ ہے، کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فخر ملت اگر جب محنت نہیں کرتے تو یہ دن نہیں ملتا تھا۔ نقیب ملت آج محنت کر رہے ہیں، شاید وہ زندہ نہیں رہیں گے، لیکن میری نظریں دیکھ رہی ہیں آئندہ 10-20 برس میں ہندوستان کی ہر پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم لے کر کھڑا ہونے والا نمائندہ ہوگا۔ لوگ بولیں گے جس طریقے سے فخر ملت کو دیوانہ بولے تھے، اکبر اویسی کو بھی دیوانہ بولیں گے۔ بولو بولنے والوں، 99 میں انتخاب لڑا تو اس وقت میں نے کہا میں یقین دلاتا ہوں چندرائن گٹے کی عوام کو، تمہاری آواز کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا۔ کیا آواز پہنچی؟ نہیں پہنچی۔ اب کتنے منٹ میں پہنچی میں نہیں بولوں گا، مگر پہنچی یا نہیں پہنچی؟ جلدی پہنچی، جلدی پہنچائے ہم، آواز تو پہنچی۔ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہم گونگے ہیں، لوگ سمجھتے تھے کہ انہی کے پاس زبان ہے، ہم نے بتا دیا کہ ہم گونگے نہیں ہیں، ہماری حلق میں بھی زبان ہے۔ جب ہم بولنے لگیں گے تو تم ہماری آتش نوائی کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ ہندوستان ہل جائے گا، تم ہل جاؤ گے، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ جب ہم بولنے لگیں گے تو دنیا نے دیکھا ہم جب بولے تو وہ خاموش تھے اور بتا دیا کہ ہم کو بھی بولنا آتا ہے۔ یہ مجلس ہے، یہ مجلس ہے، مجلس اتحاد المسلمین کامیابی کی پرواہ کیے بغیر، شکست کی پرواہ کیے بغیر کام کرتی۔ اللہ نے ہر وقت مجلس کی لاج رکھی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آنے والے کل میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کی لاج رکھے گا۔ 64 برس کا سفر ہم نے کامیابی سے طے کیا۔ مصائب و مشکلات، نشیب و فراز، آزمائش و قربانیاں، جیل و گولیاں، خون و پسینہ، سب کچھ ہم نے بہایا اس جماعت کے لیے، اس قوم کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ روز قیامت تک تو مجلس اتحاد المسلمین اور اس دارالسلام کو آباد رکھ۔ اے اللہ دعا ہے، اے اللہ تو فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ تو سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ وہ سارے
مجلس کے قائدین جنہوں نے فخر ملت کا ساتھ دیا جو آج نہیں ہے ہمارے درمیان میں، اے اللہ تو ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ وہ سارے قائدین، وہ سارے کارکن، وہ سارے صدور و معتمدین جنہوں نے سالار کا ساتھ دیا وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اے اللہ تو ان سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تو ہمارے صدر کی حفاظت فرما، بیرسٹر اسد الدین اویسی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارا صدر تنہا نکلا ہے، محنت کر رہا ہے مولا، تو اس کی محنت کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ تیرا ہر فیصلہ قبول مولا، تیرا ہر فیصلہ قبول، چاہے وہ فیصلہ کامیابی کا ہو چاہے وہ فیصلہ شکست کا ہو مولا، تیرا ہر فیصلہ قبول۔ اے اللہ ہمارے عزم، ہمارے حوصلوں میں کبھی کمی آنے نہ دے۔ اے اللہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے میں اور اضافہ عطا کر، اور اس میں اضافہ عطا کر، اس میں کبھی کمی آنے نہ دے۔ اے مولا تو مجلس کی حفاظت فرما، اے اللہ تو مجلس کے اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو دارالسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے دواخانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے تعلیمی اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے ہر کام میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے فیصلوں کی لاج رکھ لے، ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ مجلس کے کارکن جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اے مولا تو ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہندوستان میں نفرت نہیں محبت پیدا کر دے، ہر مذہب کے ماننے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ تو ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے سپاہیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچے جو یوکرین میں پھنسے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما اور ان کو باحفاظت ہندوستان اپنے گھروں میں واپس بھیج دے۔ اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت دے، ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے جو 10th کے انٹرمیڈیٹ کے ڈگری کے امتحانات لکھیں گے، اے اللہ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں مولا، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ جو بچے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار متاثر ہیں مولا ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو نیک بنا، ایک بنا، اور مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما، اور اتر پردیش کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ تو کامیابی و کامرانی عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔